ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، ایک مختصر بات سمجھانی ہے. یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے. آپ سب نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا پوری دنیا میں. یہ بات آپ سب کو پتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں محبت کا معیار ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اپنی بات نہیں. قرآن اور حدیث کیا فرماتے ہیں؟ بس یہ مختصر بات سمجھیں کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلے تو کلام مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک اعلان کیا کہ صحیح معنوں میں محبت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. یہ ہے محبت. صرف دعویٰ نہیں چلے، دعوے سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھے محبت ہے. زندگی دیکھی جائے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے غمی ہو. ایک اعتبار سے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو خوشی منانی چاہیے، نام بھی رکھ دیا عید، تو کیا یہ ثابت ہے قرآن حدیث سے؟ یہ ہمیں دیکھنا. اللہ کے رسول تو نہ کہتے، منع فرمایا سراحت کے ساتھ
لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ نہ بنانا، عرس نہ بنانا. قبر کو خاص فرمایا اس لیے کہ قبر میں آپ حیات ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے. تو جب قبر کو فرمایا کہ یہاں عید نہ کرنا، عرس نہ منانا، تو دین جو ہے جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں، دین کو تو بطریقے اولا عید نہیں منانی چاہیے. وہاں تو موجود ہے، اور آپ جس دن پیدا ہوئے وہ دن تو چلا گیا، وہ تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ آیا وہ دن بس. جس وقت آپ پیدا ہوئے جس دن، وہ دن تو گیا، اب واپس نہیں آنے والا ہے. اور آپ تو حیات ہے، موجود ہے، قبر میں موجود ہے. تو وہاں عید منانے کو منع فرمایا، تو جو دن چلا گیا تو اس عید کیسے؟ یہ گویا اپنی پسند کے مطابق محبت کا اظہار ہے. الفاظ سمجھنا، یہ پوری زندگی یاد رکھنا. سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے معلوم؟ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا آپ کی پسند کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں محبت کا اظہار کرنا اپنی پسند کے مطابق. تو ہم تو یہ جو باتیں مناتے ہیں اپنی پسند کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں ہے یہ. تو پھر کہاں سے یہ سنت ہوا؟ کہاں سے یہ محبت کا معیار ہوا؟ یہ تو بدعت ہے. اور دوسری بات، 12 تاریخ کو تو وفات ہوئی آپ کی، 12 ربیع الاول کو. کبھی خوشی کیسی وفات پر؟ بہت افسوس کی بات. خیر، یہ تو ایک مختصر بات میں ہے. تو محبت کسے کہتے ہیں وہ ہم حدیث سے سمجھے. اور محبت کے بغیر مومن کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں مومن ہے یا نہیں، ہمارا شمار ایمان والوں میں ہے یا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری محبت آپ کے دلوں میں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، وہاں تک آپ ایمان والے نہیں سمجھے گا. کامل ہو گیا. یہ حدیث کا خلاصہ جو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ. دوسری حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بات تو 100% یقینی سچی ہے، کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. تو آپ جس بات کو قسم کھا کے فرماوے، آپ اندازہ لگاؤ وہ بات کتنی اہم ہوگی اور کتنی وہ سچی ہوگی. تو آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم کمانا. اور ہم تو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول تو قسم کھا کے فرماتے کہ مومن نہیں. کب تک مومن نہیں ہے؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میں محبوب نہ بن جاؤں، میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، دوسری روایت میں تمام لوگوں سے بھی زیادہ
اور حضرت عمر نے یوں فرمایا تھا والناس اجمعین میں اپنی ذات بھی آ گئی، اپنی جان بھی آ گئی. تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو وہاں تک مومن ہوئی. چلو بتاؤ آج ہمیں کس سے محبت؟ اپنی جان سے زیادہ محبت. مثال کے طور پر صبح میں بڑی نیند آتی ہے تو سوتا رہے گا، اپنی جان کو آرام ملتا ہے نا، اپنی ذات کو آرام ملتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے جلدی اٹھنے کی. اگر جلدی نہیں اٹھا، نماز نہیں پڑھی تو اس سے یوں پتا چلا ہم مومن نہیں. حدیث میں. اور یاد رکھنا یہ تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، اتنا تھوڑا آسان والا، سہولت والا. ورنہ دوسرے جو ائمہ ہیں نا، امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو قصدن اور جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو گئے. تو جس کی نیت ہو رات کو سوتے وقت کہ مجھے 9 بجے اٹھنا ہے، بھائی فجر لیکن 9 بجے اٹھنا ہے، بہت تھکا ہوا ہوں، اس کا مطلب کہ اس کی نیت تھی کہ میں فجر نہیں پڑھنی ہے مجھے، صبح میں جب اٹھے گا کافر ہوگا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے. مسئلہ ہے حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال، جو قصدن نماز چھوڑے گا کافر ہو گیا. فقد کفر، کفر ہو گیا. اس لیے دوسرے ائمہ تعویل نہیں کرتے، امام احمد وغیرہ کوئی نہیں تعویل کرتا، بالکل سلامت کے ساتھ فرماتے ہیں کفر ہو گیا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے اور پھر سے نکاح بھی کرنا پڑے. چلو بتاؤ ہمارا تو روزانہ نکاح ٹوٹتا ہے. عورت نے بھی قصدن نماز چھوڑی کافر ہو گئی، اور عورت کافر ہو یا مرد کافر ہو نکاح گئی. اب آپ ہی بتاؤ کتنی مرتبہ نکاح ٹوٹا اور اس کے باوجود ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ بچے کیسے ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے، فرما بردار تھوڑی ہوں گے. تو جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور قسم کھا کے فرماتے ہیں مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ آدمی. تو اب خلاصہ کیا، بس یاد رکھو، آپ عوام کو بات سمجھ میں آ جائے گا. اس طرح میں آسان اور سادہ بات کرتا ہوں، قرآن حدیث کا خلاصہ. یہ عید منانا یہ تو محبت کی علامت نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ تو منع ہے. اس سے کہیں خوش نہیں ہوں گے اللہ کے رسول، ناراض ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے نا کتنے خرافات ہوتے ہیں عید پر. کیا کرتے ہیں لوگ سب؟ غیروں کی نقطاری ہوتی ہے، نصارہ کی، یہودوں کی، مشرکین کی، ہندوؤں کی. کیا اس سے اللہ رسول خوش ہوں گے؟ یہ تو احسان ماننا چاہیے اللہ کا شکر کہ عذاب نہیں آتا ایسی محفلوں پر، ایسے جلوس پر جس میں فرائض کو فوت کر دیا جائے اور ہزاروں سنتوں کا جنازہ نکلے جس میں، اور ناچ گانا ہوا، ناچ گانا. جو حرام ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر، ولادت پر ناچ گانے اور میوزک. اب آپ ہی بتاؤ یہ کیسی محفل ہے؟ اللہ کا عذاب. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ عداوت ہے سنتوں سے، غیروں کا طریقہ ہے. ہاں تو محبت کسے کہتے ہیں معلوم؟ میں حدیث سے سمجھاؤں، اپنی بات نہیں. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ کے خادم تھے، ان کی اماں نے 10 سال کے بچے تھے جب مدینہ تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تب سے دے دیا تھا آپ کی خدمت کے لیے وقف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں 10 سال زندہ رہے، پھر وفات ہو گئی. تو 10 سال تک خدمت کی. جس وقت آپ کی وفات ہوئی حضرت انس کی عمر 20 سال کی تھی اور محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس خدمت کرے، کس کو محبت نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو فرماتے یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنیا محبت میں، اے میرے منع، یا بنیا اس طرح فرماتے. کہ ایک مرتبہ فرمایا یا بنیا ان تستطيع ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فافعل ذلك من السنة ومن أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال الإسلام. یہ بات بیان فرمائی اللہ کے رسول کے الفاظ سے. کیا معنی اس کا؟ یا بنیا ان تستطیع، اگر تو طاقت رکھے صبح بھی اس طرح کا شام بھی اس طرح کا، یعنی 24 گھنٹہ اس طرح رہ تو. اس کا مطلب یہ صبح شام کر، یعنی 24 گھنٹہ تیری زندگی اس حالت میں ہو کہ ولیس فی قلبک غش، تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو برا نہ سمجھے. 24 گھنٹہ کو اپنا دل آئینہ جیسا صاف رکھ، کینے سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، کسی سے دشمنی نہ ہو، نہ گھر والوں سے، نہ بیوی سے، نہ اولاد سے، نہ پڑوس سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ بھائی بہنوں سے، نہ کسی مسلمان سے، نہ کسی غیر سے، کسی سے دشمنی نہ ہو دلی. ہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں دشمنی ہو، کوئی ایسی بات نہیں، یہ مسئلہ الگ ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کر شام کر اس حالت میں کہ تیرے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو. تو ایسا کر، کیوں؟ ذالک من السنہ، یہ میری سنت. اور کیا فرمایا آگے؟ من احب سنتی، یہ جو میری سنت ہے، میری سنت سے جو محبت کرے گا، یہ ہے صحیح معنوں میں فقط احبنی، مجھ سے محبت ہو گئی. دلیل حدیث سے پتا چلا جو سنت کا متبع ہوگا، سنت سے محبت رکھے گا، آپ کے طریقے کو زندہ کرے گا، یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. میں نے کہا تھا حدیث میں، آج ہم نے معیار کس کو بنا لیا معلوم؟ محبت کا اپنی پسند. ٹھیک ہے نہیں، میری طرف سے کیک میں 1000 روپئے، کس نے کہا کہ ثواب ملے گا؟ گناہ ہوگا، دے دے، پیسہ بھی دے اور گناہ بھی مول. اور یہ جلوس نکلے گا، اس میں جو خرچہ آئے گا اس میں سے 10,000 میری طرف سے. ارے گناہ ہے 10,000 دینا، پیسہ بھی گیا، خسرت دنیا والا آخرت، دنیا کا بھی نقصان، آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا اور گناہ ہوگا. کیوں؟ اپنی پسند کے مطابق آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کس سے ہونا چاہیے؟ سنتوں کی اتباع سے. سنت لاؤ تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ نے بھی معیار بتا دیا، مجھ سے اگر محبت کرنی ہے میرے رسول کی سنت اپنا. اس کے بغیر آپ محبت میں جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو. لاکھ تم سمجھو کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ مقبول نہیں ہے. اللہ نے منع فرمایا. سمجھو مسلمانوں، اصل حقیقت جو لوگوں نے اور شیطان نے اور نفس نے اس حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح محبت کیا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پسند کیا ہے. آج اس پر پردہ ہے اور سمجھنے کا نام نہیں لیتے لوگ. آپ سمجھاؤ نا یہ باتیں،
دشمن بن جائیں گے آپ. حالانکہ قرآن حدیث میں بیان کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت انس سے، ایسا کرو یہ ہے میری سنت، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ ہے مجھ سے محبت کرنے والا. اس حدیث سے پتا چلا محبت کا معیار سنت کی اتباع. تم نے کبھی عید نہیں منائی میلاد النبی، لیکن آپ کی زندگی میں سنت ہے تو آپ محبوب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بھی محبوب ہو. اور یہ تو عید منا لی پورا سال چھٹی، کیوں؟ ہم عید مناتے ہیں نا، محبت کا اظہار کرتے ہیں. بالکل غلط ہے یہ کہنا. آگے فرماتے ہیں من احبنی کان معی فی الجنہ. کتنی بڑی خوشخبری ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. لیکن محبت کون سی؟ یہ میلاد النبی منانے والی نہیں محبت، سنتوں کی اتباع والی محبت. تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. آپ اندازہ لگاؤ، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں، بغور سننا ایک روایت حضرت انس خود فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یوں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویلک، تیرے لیے ہلاکت اور ستیاناش ہو، معادت کا، کیا تو نے اس کی تیاری کی کہ تو قیامت کا سوال کرتا ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. انی احب اللہ ورسولہ. اچھا کوئی عمل نہیں، یہ ہے صرف محبت ہے. تو کہا جاؤ المرء مع من احب، اور کما قال علیہ السلام، انسان اس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس کے ساتھ محبت ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں یہ حدیث جب سنی صحابہ نے تو اسلام کی نعمت کے بعد اسلام پر بڑی خوشی ہوئی تھی، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ اگر خوشی کسی بات سے ہوئی صحابہ کو تو اس حدیث سے ہوئی تھی. دیکھو تو صحیح خوشی کس بات پر ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ بغور سننا الفاظ، معمولی مت سمجھنا، سرسری مت سمجھنا. یہ تو مختصر وقت ہے اس لیے میں صرف حدیث اور مختصر میں مطلب سمجھا رہا ہوں. کیا فرماتے حضرت انس کہ صحابہ کو اسلام کی نعمت ملنے کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی خوشی ہوئی، اس سے پتا چلا اسلام پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی آپ کو. تو اسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر خوشی ہوئی صحابہ کو تو اس حدیث سے ہوئی کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت. کیوں؟ صحابہ کو تو اللہ کے رسول سے محبت. کیسی محبت کی معلوم؟ ایک مثال میں سنا دو، بہت زیادہ مثال ہے لیکن ایک مثال میں. صلح حدیبیہ کے موقع لمبا واقعہ ہے. مکہ والوں نے منع کر دیا کہ آنے کا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا مکہ بات کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے اور ہم سب کا احرام ہے. اور حضرت عثمان بھی جو گئے تھے نا احرام باندھ کے گئے تھے، تو ان کے رشتے دار ابھی مکہ میں تھے، ابھی بعض مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور یہ کیسا قبیلہ تھا حضرت عثمان کا؟ شریف اور شرفا سمجھے جاتے تھے اس زمانے کے، بڑے خاندان، اعلیٰ خاندان. ان کے یہاں قیام کیا رات کا. جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے یوں کہا رشتے داروں نے کہ عثمان آپ تو بڑے شریف لوگوں میں سے اور آپ رؤسائے قریش یعنی قریش کے سرداروں کے پاس آپ بات کرنے جاتے ہو تو کم سے کم اپنا احرام کی جو چادر ہے آدھی پنڈلی تک ہے اس کو ذرا نیچے کر لو نا ٹخنے تک. اچھی بات نہیں لگتی. یہ تو غریبوں کا لباس ہے. ذرا پتا چلے کہ آپ شریف ہو، آپ رئیس ہو، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ مالداروں میں سے ہو، تو ذرا نیچے کر لو اسے. تو کیا کہا معلوم؟ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار اور چادر اسی طرح دیکھی آدھی پنڈلی تک میں کبھی نہیں کر سکتا، چاہے یہ مجھے
इस्तेकबाल करें या ना करें, मेरी बात सुने या ना सुने, आप गलत करें या ना, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन मैं सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। बड़े बड़े रुअसा थे, सरदारान थे, लेकिन देखो अपनी इज़ा सुन्नत के खिलाफ नहीं की। ये मोहब्बत थी सहाबा फरमाते थे आपके अमल तक तो हमारा अमल नहीं हो सकता, आपकी आजीज़ी, आपका खुशू, आपकी इबादत, आपका सजदा, आपका जिक्र, आपकी तिलावत, वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, हमें मोहब्बत है। इस बिना पर सहाबा को खुशी हुई थी कि आपकी इबादत जैसी तो हम इबादत नहीं कर सकते, तो आपके मर्तबे तक तो हम नहीं पहुंच सकते, तो यूं फरमाया कि कम से कम मोहब्बत तो है, मोहब्बत तो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए बहुत खुशी हुई। अब बताओ, हम खुश सोचे हमें मोहब्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मोहब्बत है तो इसकी मैंने अलामत बता दी, अपनी जिंदगी में इत्तिबाई सुन्नत है या नहीं, अगर है तो बस समझो कि मोहब्बत है। चाहे आप ईद मिलाद नबी मनाओ या ना मनाओ, कोई फिक्र मत करो, अल्लाह की यहाँ कामयाब है। अल्लाह ने जो कहने की तौफीक की कबूल फरमाया, मुझे आपको सब अमल की तौफीक अता फरमाए।